اور وہ 60 برس 70 برس قوت ہو تو 80 برس تک وہ جی سکتا ہے، لیکن آخر پھر بھی وہ مر ہی جائے گا۔ متوسیلہ جس کی عمر 969 سال یعنی سب سے زیادہ بائبل کے اندر اس کی عمر ہوئی ہے، لیکن آخر وہ بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عدالت۔ کیا چھوٹے مردے کیا بڑے مردے سب خداوند کے حضور میں پیش کر دیے گئے، اس سے پہلے کہ خدا کا غضب نازل ہو، اس سے پہلے کہ عدالت ہو، کیونکہ مرنے کے بعد میرے عزیزو کوئی توبہ کا موقع نہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں اور اپنے آپ کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مقدس نام میں آپ سب کو سلام۔ جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان سے ہیں، خواہ وہ دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے، کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میرا آپ سب کو بہت بہت سلام پہنچے۔ میری سیسو آج بہت ہی خوبصورت بات ہے کلام اقدس میں سے ہم پڑھنے اور سیکھنے کو جا رہے ہیں۔ میری سیسو ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وقت گزارتا ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو کر خدا کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہر انسان کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ مرے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم یہ بات سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم اپنے آپ کو زمینی زندگی میں پردیسی اور مسافر ہی کہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک دن ہمیں دنیا سے رخصت ہو کر خدا کے پاک چرنوں میں واپس لوٹ جانا ہے۔ اور بائبل بھی یہ بات واضح طور پر کہتی، جب ہم 90 زبور پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے انسان کی زندگی کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ 60 برس 70 برس قوت ہو تو 80 برس تک وہ جی سکتا ہے، لیکن آخر پھر بھی وہ مر ہی جائے گا، خواہ انسان کی کتنی بھی لمبی چوڑی عمر کیوں نہ ہو۔ جیسے بائبل میں دیکھتے ہیں ہم ابتدائی زمانہ میں آدم کی عمر 930 سال ہوئی، آخر وہ بھی مرا۔ نوح کی عمر 950 سال تک ہوئی، آخر وہ بھی مرا۔ متوسیلہ جس کی عمر 969 سال یعنی سب سے زیادہ بائبل کے اندر اس کی عمر ہوئی ہے، لیکن آخر وہ بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی طرح میری سیسو اب تو زندگی کا بھروسہ بھی نہیں کہ انسان 60 70 80 سال تک بھی جی سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن جتنا ٹائم خدا ہمیں اس دنیا میں دیتا ہے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے، ہمیں راست باز ہونا چاہیے، ہمیں خدا کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہیے، ہمیں کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عدالت ہوگی۔ خدا عدالت ہی کرے گا۔ اور کلام اقدس میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں گا۔ پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام باب نمبر 9 آیت نمبر 27 میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی بڑی برکت ہو۔ میرے سیسو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عدالت۔ عدالت ہوگی، انسان کے بارے میں ہر چیز کھول دی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح عبرانیوں کے خط کے اندر ہم 10ویں باب کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 31 آیت کے اندر لکھا ہے، اس کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ بدلہ لینا خدا کہتا میرا ہی کام ہے، اور وہ اپنی امت کی کیا کرے گا؟ ایک دن عدالت کرے گا۔ خداوند عدالت کریں گے۔ اور پھر کلام اقدس میں لکھا ہے، جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا باب نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر 15 میں یوں لکھا ہے، اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں
کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ میری سیسو یہاں پر بھی خدا کا بندہ یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھتا اور فرماتا ہے، کہتا ہے کہ خدا سے اسی امید رکھتا ہوں جس سے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی عدالت ہوگی، دونوں کی عدالت ہوگی میرے سیسو۔ اور خدا عدالت میں کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ خدا پورا انصاف کرے گا، خدا پورا انصاف کرے گا۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں باب نمبر 20 تو اس کی 12 سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ کیا چھوٹے مردے کیا بڑے مردے سب خداوند کے حضور میں پیش کر دیے گئے، اور ان کے اعمال کے مطابق لکھا انصاف کیا گیا، کتابیں کھولی گئیں۔ اور کلام اقدس میں ہم نے یہاں پر اس بات کو دیکھا اور پڑھا کہ ان کے اعمال کے مطابق ان مردوں کا انصاف کیا گیا۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے، خدا مرنے تک انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ جب تک اس کا اس دھرتی پر ٹائم ٹیبل مقرر ہے، خدا موقع دیتا ہے، مصیبتوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر، مختلف پروسیس میں سے گزران کر کے انسان بن جائے اور توبہ کے موافق پھل لائے، تاکہ وہ ہلاکت کا فرزند نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے لکھا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، موت اور عالم روا نے بھی اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی انسان کی ڈیتھ ہوئی، جس حالات میں بھی ڈیتھ ہوئی، اور کلام اقدس کیا ہمیں بتاتا ہے کہ سمندر کے اندر جو ڈوب کر لوگ مرے، سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ جو آگ میں جل کر مرے، اور لکھا آگ نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ اور حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے قبریں کھولی جائیں گی اور مردے جی اٹھیں گے، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا جائے گا۔ اور آگے لکھا ہے پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ کاش کہ ہمارے نام آسمان کی کتاب میں لکھے جائیں۔ اور کیسے لکھے جائیں گے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، روحی ہدایت سے چلتے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، تو پھر ہمارے نام خدا کی کتاب یعنی کتاب حیات کے اندر لکھے جاتے ہیں میرے سیسو۔ جب شاگرد بدروح نکالنے کے لیے گئے، بڑی فتح انہوں نے حاصل کی۔ لوکا کی انجیل 10 باب میں لکھا، بڑی فتح پا کر واپس آئے، کہتے یسوع تیرے نام سے بدروح بھی ہمارے تابع۔ یسوع نے کہا اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان آسمان سے بجلی کی طرح زمین پر گرا ہوا میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے خوش نہ ہو کہ بدروح تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہالیلویا! یہ بہت بڑی بات ہے میرے سیسو، کہ جو اس دنیا کے اندر توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، راست باز بنتے ہیں اور خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں، ان کے نام کتاب حیات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور آگے ان پر سزا کا حکم نہیں، نہ دوسری موت کا کچھ ان پر اختیار ہوگا، بلکہ زمین پر تو وہ مریں گے جسمانی طور پر، لیکن آگے ان کی روحیں خداوند کی بادشاہی میں چلی جائیں گی۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے سیسو ہم اچھے اور نیکو کام کریں، تاکہ ہمارا دنیا میں جو ٹائم ہے یہ کلام کے موافق گزرے، تاکہ آگے جا کر ہمیں خدا کی بادشاہی مل جائے۔ اور ایک اور آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی کیسے ہوگی۔ متی کی انجیل باب نمبر 13 اس کی 47 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے
ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی اور جو خراب تھی وہ پھینک دی۔ دنیا کے آخر میں ایسے ہی ہوگا کہ خداوند کے فرشتے آسمان سے آئیں گے، نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے الگ کریں گے اور جدا کریں گے اور ان کو آگ میں، لکھا ہے، آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے میری سیسو، جو اچھی یہاں پر ہم نے بڑی خوبصورت مثال پڑھی ہے کہ خدا کی بادشاہ ایک بڑے جال کی مانند ہوگی، جو لکھا ہے کہ سمندر میں دریا میں ڈال دیا جائے گا اور پھر ہر قسم کی مچھلیاں کھینچی جائیں گی، اچھی تو برتنوں میں چن لی جائیں گی، لیکن جو خراب ہوں گی لکھا ہے کہ وہ پھینک دی جائیں گی۔ اور دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، خداوند کے فرشتے آئیں گے آسمان سے، وہ شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور شریروں کو لکھا ہے کہ بٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اور اچھے لوگوں کے بارے میں متی کی انجیل 25 باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح کہیں گے، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اس میراث کو لو جو تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے۔ اور گناہ گار سے کہے گا، اے بدکردارو جو اس دنیا کے اندر توبہ نہیں کرتے، بپتسمہ نہیں لیتے، اپنی زندگی کو نہیں بدلتے، گناہوں میں وہ گرے ہوئے جادوگریاں کر رہے ہیں، آج شراب پی رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں اور دنیا کا ہر ایک گھنونا کام کر رہے ہیں اور مختلف گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شہوت پرستی کر رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، زنا کاریاں کر رہے ہیں، لونڈے بازیاں کر رہے ہیں، میری سیسو، آگے ان کے بچنے کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہ کہے گا، بدکرداروں میری نظروں سے دور چلے جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے، میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اور لکھا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ خدا کا غضب نازل ہو، اس سے پہلے کہ عدالت ہو، کیونکہ مرنے کے بعد میرے عزیزو کوئی توبہ کا موقع نہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں اور اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ پالوس رسول نے فرمایا فلیپیوں کے خط کے اندر، اس نے کہا، جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ آگے جا کر ان لوگوں کو نفع ہے جو اس دنیا کے اندر توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس لیے میری چیز عدالت ہوگی اور ضرور ہوگی اور وہاں پر کوئی بچنے نہ پائے گا۔ ایک اور حوالہ ہم کلام اقدس میں سے پڑھیں گے کہ یسوع مسیح دنیا کی عدالت کریں گے، اور عدالت میں کیا ہوگا؟ یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 اور اس کی ہم 25 آیت سے پڑھیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح بیٹے کو بھی یہ اختیار بخشا کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں، لکھا، اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ میرا اور آپ کا مسیح یسوع جب دنیا کی عدالت کرے گا، چھوٹے بڑے سب مردوں کا انصاف کرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ لکھا ہے، جو ہی مردے جی اٹھیں گے تو ان کے اعمال کے مطابق خداوند یسوع مسیح، لکھا ہے کہ وہ جزا دیں گے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، جنہوں نے بدی کی ہے، لکھا ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ پھر آگے ان کی روحیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی، جہاں پر رونا دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور وہ ہمیشہ ابدی سزا کے وارث ہوں گے، اور لیکن جو راست باز ہوں گے ابدی نجات کا باعث بنیں گے اور ابدی زندگی کے وارث بنیں گے۔ اس لیے میری سیسو، ہمیں اس دھرتی پر رہتے ہوئے خدا نے جب ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے زندگی سنوارنے کا، تو ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے آخری باب کے اندر 12 آیت میں یسوع مسیح نے کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، میں الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔
میں ہی ابتدا ہوں، میں ہی انتہا ہوں، میں ہی تمہاری کیا کروں گا، عدالت کروں گا، اور میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے۔ تو یسوع مسیح کو اختیار ہے، وہ دنیا کی عدالت کریں گے۔ دنیا کی سب کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ یسوع ہی عدالت کریں گے۔ تو میری سیسو، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ عدالت ہوگی، اور جو اس دنیا کے اندر توبہ نہیں کرتے ان کے لیے آج موقع ہے کہ وہ اپنی حالت کو بدلیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے سیسو، وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت کو ضائع کریں گے اس کا مطلب آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن جو وقت کو غنیمت جانتے ہیں وہ اجر پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے اس کی بادشاہی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج ٹائم ہے، اور اپنی زندگی کو سنواریں تاکہ آپ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں۔ آخر میں ایک آپ کو میرے سیسو بڑی خوبصورت مثال دینے لگا ہوں۔ زندگی موت خدا کے بھی پاس ہے، لیکن کچھ ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے تو ہم مرنے کے بعد آگے ہماری روحیں خدا کی بادشاہی میں جائیں گی، لیکن نہیں سنواریں گے تو پھر ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ آخر میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں میرے سیسو۔ کچھ شریر لڑکے تھے، انہوں نے ایک تتلی زندہ اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور پکڑ کر ایک بزرگ کے پاس لاتے ہیں۔ وہ بزرگ دلوں کے حال بتانے والے تھے۔ اس سے کہنے لگے، جی بزرگو آپ بتائیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ شرارت اب ان کے اندر یہ تھی کہ اگر وہ کہے گا یہ زندہ ہے تو ہم تھوڑا سا مسلیں گے تو وہ تتلی مر جائے گی، اور ہم کہیں گے یہ تو مری ہے، اور ہم اس کو جھوٹا ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگر وہ کہے گا کہ یہ مری ہوئی ہے تو پھر ہم زندہ ہی چھوڑ دیں گے، وہ اڑ جائے گی، اور پھر بھی ہم اسے جھوٹا ٹھہرائیں گے۔ اب انہوں نے شریروں نے، ان لڑکوں نے جو شریر تھے، تتلی پکڑی اور بزرگ کے پاس آئے۔ جی بزرگ آپ بتائیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بیٹا آپ کے ہاتھ میں تتلی ہے۔ آگے سے انہوں نے کہا یہ زندہ یا مردہ؟ اس نے کہا بیٹا یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، اس سے زندہ چھوڑ دو یا اس کو مار دو۔ اسے زندہ چھوڑ دو یا اس کو مار دو، یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ اسی طرح میرے سیسو، خدا کے اختیار میں تو ہے موت اور زندگی، لیکن کچھ ہمارے اختیار میں بھی ہے کہ اگر ہم اچھی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں، اگر ہم بری زندگی گزاریں گے تو پھر ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمارے اپنے اختیار میں بھی ہے زندگی اور موت، کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کا ہر ایک گنونا کام نہ چھوڑیں، کریں، خوب کریں۔ لیکن اگر آپ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر گناہ چھوڑ کر توبہ کریں اور مسیح کی پیروی کریں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اور گناہ، برائی، بدی، ہر قسم کے گناہ بدیوں سے اور شہوت پرستیوں سے اور جادوگریوں سے اور پرہیزگاری کر کے غیر معبودوں کو ماننا چھوڑ کر مسیح کی پیروی کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اسے قبول کریں، تاکہ آپ کی روح مرنے کے بعد خدا کی بادشاہی میں جائے۔ جب عدالت ہو تو آپ اس کی عدالت میں بری ہوں اور خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں۔ اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ان باتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں گے اور خدا سے توفیق مانگیں گے کہ خدا ہمیں فضل دے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم توبہ کریں اور تیری بادشاہی کے لیے اپنی زندگیوں کو تیار کریں۔ اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جو اپنے کلام کے وسیلہ سے بنی آدم کو نصیحت تربیت کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کے موافق پھل لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، کیونکہ سدا یہاں پر کسی نے بیٹھے نہیں رہنا اور اپنے اپنے وقت پر دنیا سے جانا ہے، لیکن جب آگے جائیں تو اے خدا تیری بادشاہی میں داخل کیے جائیں، ہمارے اعمال نامے درست ہوں تاکہ ہم تیری بادشاہی میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچ کر تیرے بیٹے بیٹیاں بن کر تیری بادشاہی میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ تو نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جن کے لیے جگہ تیار ہو جاتی ہے تو انہیں اپنے پاک چرنوں میں بلا لیتا ہے۔ سو جب تک اس دنیا میں ہمارا
ٹائم ٹیبل ہے، ہمیں اے خدا تو نے موقع دیا، وقت دیا، فضل دے کے راست بازی کے کام کریں، تیرے بیٹے بیٹیاں بن کر تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ جینا ہمارے لیے مسیح، مرنا ہمارے لیے نفع ہو، اور تیری بادشاہی میں داخل کیے جائیں۔ باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا مسیح کے پاک نام میں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو جی۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر لائک کریں، اور اسی طرح سبسکرائب بھی کیجئے گا، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ خدا کا کلام آپ لوگوں تک پہنچے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔